اور یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے کہ کسی چیز کو حلال کرے، کسی چیز کو حرام کرے۔ اللہ رب العزت کسی چیز کو فضیلت والا بنائے، کسی کو فضیلت سے خالی کر دے، کسی کو زیادہ فضیلت دے دے، کسی کو کم۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اختیار نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ شہد کو اپنے اوپر حرام کیا، فرمایا میں اپنے اوپر شہد کو حرام کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تنبیہ فرمائی، اے میرے نبی، یا ایھا النبی، آپ اپنے اوپر وہ چیز حرام کیوں کر رہے ہیں جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے اس اقدام سے پیچھے آ گئے، یعنی اللہ رب العزت نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے حلت و حرمت کو پہنچاتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں، انسانوں کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز اللہ نے حلال کی ہے، یہ چیز اللہ نے حرام کی۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی وحی آگے پہنچاتے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو حلال حرام نہیں کرتے تھے اپنی مرضی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت نہیں تھی، تو کسی اور کو کیسے یہ اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ شریعت سازی کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لے، کسی چیز کو چاہے تو ثواب بنا دے خود ہی، کسی چیز کو چاہے تو گناہ بنا دے؟ یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھنے والی بات ہے۔ اس لیے شریعت نے اس کی سختی سے مذمت کی ہے کہ اپنی طرف سے آپ نے دین میں کوئی اضافہ نہیں کرنا۔